السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرات محترم، میں آپ سے مخاطب ہونا اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ آپ دنیا کے اطراف میں سے بڑا لمبا اور تھکا دینے والا سفر کر کے آپ نے ایک ایسے شہر کو معاش کے لیے منتخب کیا ہے جو دنیا کی بستیوں میں سب سے بہترین بستی ہے۔ اور دوسری ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ مالک نے اپنی مخلوقات میں سے جن لوگوں کو اپنا بنایا ہے ان میں انشاءاللہ ہم بھی ہیں۔ یعنی ہماری زندگی کا سب سے بڑا فخر ہمارا اسلام ہے، اور زندگی کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جس کے اندر اللہ اسی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں ایک بات کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اپنے اندر تقوی پیدا کرو اللہ کا، یا اللہ سے ڈرو حق تقاتہ، جس طرح حق ہے اس سے ڈرنے کا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تم میں سے کوئی شخص جب اس دنیا کو چھوڑ کے دار بقا کی طرف جائے، فوت ہو، تو اسے مسلمان ہونا چاہیے، نافرمان نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کا شرعی اور لغوی دونوں معنی یہ ہیں جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ جس تقوی کا حکم دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ اگر ہم وہ اختیار کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اس تقوی کے ساتھ ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا اور آخرت میں کیا سنورے گا؟ پہلی بات تقوی کیا ہے؟ ہم جن بستیوں سے آئے ہیں ہمیں تقوی کا تصور یہ دیا جاتا ہے کہ جس بندے نے ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا ہو،
وہ لوگوں سے منفرد لگ رہا ہو، اس نے بہت بڑی پگڑی پہنی ہو یا رومال لپیٹا ہو، اس کا نام تقوی ہے۔ حالانکہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مکہ کی بستی میں حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ بات کہی تھی، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا یشیر الی صدری۔ تقوی لباس سے، جسم کو ڈھیلا چھوڑنے سے اور زبان کے ساتھ بندہ چکنی چیڑی باتیں کرنے سے تقوی نہیں، یا زبان درازی کا نام تقوی نہیں ہے، یا لوگوں کے سامنے وزاداری بنانے کا نام تقوی نہیں ہے۔ کہا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں پہ ہے، تقوی یہاں پہ ہے، تقوی یہاں پہ ہے، کہا اور اشارہ کیا اپنے دل کی طرف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کیسے پیدا کیا جائے اور کیوں پیدا کیا جائے؟ تقوی کی مختصر تعریف یہ ہے کہ جس طرح انسان اپنی اجتماعی زندگی کے اندر غلط کام صرف اس لیے چھوڑتا ہے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، وہ اپنی انفرادی زندگی میں اس لیے غلط کام چھوڑ دے کہ میرا رب کیا کہے گا۔ اگر ایک انسان کی اجتماعی زندگی کے اندر تو بڑی خوبصورتی ہے، لیکن اپنی انفرادی زندگی کے اندر وہ لوز کریکٹر ہے، اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی یہ ہے کہ اجتماعی اور انفرادی دونوں زندگیوں میں ایک جیسا ہو، اور اللہ مالک ہم سے یہی تقاضا کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ کوئی اپنے آپ نہیں آ جاتا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ ہمیں کیا دے گا؟ سب سے پہلی بات، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی جامع الترمذی میں لائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ اے اللہ، جب تو اپنا تقوی، اپنا ڈر تقسیم کرنے لگے تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی دے دینا۔ کیوں؟ ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اس لیے مانگتا ہوں کہ جب میں گناہ کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک۔ اس کائنات کے سب سے عظیم، سب سے متقی، سب سے پرہیزگار، اللہ کے سب سے مقرب بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے تقوی مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بات پھر سمجھ آتی ہے کہ اگر اتنی بڑی، اتنی ذیشان، اتنی بلند و برتر ذات اللہ کی ذات کے بعد اگر وہ اپنے لیے تقوی مانگتی ہے تو ہم تو بہت گناہگار ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی ہر آن اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ رب العزت سے اس تقوی کا تقاضا کرنا چاہیے۔ اگر کسی انسان کو مل گیا دنیا وما فیہا کی ساری بلائیاں اسے مل گئی، ان میں سب سے پہلی بلائی کیا ہے؟ ہدایت۔ یہ ہر کسی کو نہیں ملتی۔ قرآن عزیز اس کی سورہ نمبر 2 جسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں، 3 لفظ بولنے کے بعد الف لام میم، پھر اللہ کہتے ہیں ذالک الکتاب، یہ ایک ایسی کتاب ہے لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگلی بات غور سے سن لو، ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت اسے دیتی ہے جس کے اندر تقوی ہوگا۔ اگر انسان کے اندر تقوی نہیں ہے، وہ مصلی پہ کھڑا ہونے والا امام کیوں نہیں؟ وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینے والا خطیب کیوں نہیں؟ وہ مسند پہ بیٹھ کے درس دینے والا محدث اور شیخ الحدیث کیوں نہیں؟
اگر اس کے دل کے اندر خوف خدا نہیں تو اس کے لیے بیت اللہ میں بیٹھ کے جھوٹ بولنا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، وہی انسان ہدایت کی بات منہ سے نکالے گا اور ہدایت کی بات کو قبول کرے گا جس کے اندر تقوی ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے تقوی کا سوال کرنا چاہیے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے، اور یہ بات یاد رکھیں، ہم جن خطوں میں رہتے ہیں بر صغیر کے اندر، کچھ ہندوستان کے بھائی ہیں، کچھ بنگلہ دیش کے ہمارے عزیز بھائی ہیں، کچھ پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ساری زندگی ہمارے علماء کا زور اسی پہ لگتا رہتا ہے کہ کوئی شخص اپنا چھوڑے نہ، دوسرے کو چھیڑے نہ۔ یہ ایک ایسا طرز عمل ہے جس کی اسلام مخالفت کرتا ہے۔ اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے اچھی بات کی، ادعو الی اللہ، اللہ کی دعوت دو، اور لوگوں پہ فرض ہے کہ وہ اللہ کی دعوت کو قبول کریں۔ جب اللہ کی بات آ جائے، اس کے رسول کا طریقہ آ جائے، پھر کبھی بھی یہ تقوی کے خلاف ہے، یہ خشیت الی اللہ کے بالکل خلاف ہے۔ انسان یہ سوچے کہ میرے آباء و اجداد تو کچھ اور کرتے تھے، یا میرا فرقہ تو کوئی اور حکم دیتا ہے، اس انسان کے سینے میں تقوی نہیں ہے۔ جو انسان اللہ کا حکم سننے کے بعد سوچے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے یا نہیں، اس کے سامنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان آ جائے تو وہ یہ سوچے کہ میرا مسلک تو ایسا نہیں کہتا، یہ مسلک، یہ فرقے، یہ آباء و اجداد جوتی کی نوک پہ۔ یاد رکھیں، اللہ کی عدالت میں نہ ماں باپ نے کام آنا ہے، نہ مسلک نے کام آنا ہے۔ اس دن تو کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن یوم یفر المرء من ابیہ، باپ بھاگے گا، میرا اولاد سے کوئی واسطہ نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھاگے گا، وامہ، ماں بھاگے گی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، وابی، باپ بھاگے گا، اور بیوی، وصاحبتہ واخیہ، بیوی بھاگے گی، بھائی بھاگے گا، بیٹا بھاگے گا، ہر کو اپنی پڑی ہوگی۔ تو اس لیے یہ مت سوچیں کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے۔ ہمارے آباء و اجداد سارے کے سارے ہمارے اصل باپ سے لے کر سیدنا آدم تک اللہ رب العزت کے حکم پہ قربان چلے جائیں تو پھر بھی اللہ کا حق نہیں ادا ہوتا۔ تو اس لیے تقوی، خشیت الہی یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے قرآن کی بات آ جائے تو وہ انسان اپنے آپ کو متقی کہہ سکتا ہے جو اپنے دل کے اندر کوئی تردد لائے بغیر قرآن کی بات کو قبول کر لے۔ اور جس شخص کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ کا فرمان آئے، ہم سب دل و جان سے اللہ کے نبی سے پیار بھی کرتے ہیں اور آپ کو چاہتے بھی ہیں، کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ اگر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کے حکم سے منہ کیوں موڑیں؟ پھر اس سے روگردانی کیوں؟ جو شخصیت، جو ذات ہمیں سب سے زیادہ اس کائنات میں پیاری لگتی ہے، جن کے ساتھ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، پھر یہ کیسا تقویٰ ہے کہ وہ حکم دے ہم مانے نا؟ اس کو تقویٰ تو نہیں کہیں گے، اس کا نام خشیت تو نہیں ہے۔ خشیت تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم آ جائے، ہم کہیں سمعنا، سن لیا، واطعنا، ہم فرما برداری کریں گے۔ تو اگر اس کے برعکس ہوا تو یہ یہود نے اپنے نبی سے کہا تھا سمعنا، سن لیا ہے، وعصینا، نہیں مانیں گے۔ مسلمان کی اور یہودی کی پہچان یہ ہے کہ یہودی اپنے نبی کی بات کو سن کے، قرآن کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، انہوں نے کہا سمعنا، سن لیا ہے، وعصینا، نہیں مانیں گے۔ اور جو
مسلمان تھے، انہوں نے کہا سمعنا و اطعنا، اے اللہ کے نبی ہم نے سن لیا، ہمارے پاس دوسری بات ہی کوئی نہیں، آپ کی فرما برداری کریں گے۔ تو کیا بحیثیت مسلمان ہم بھی ایسا کرتے ہیں؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو ہمارے دل میں تقوی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دل اس نعمت سے خالی ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھیں اللہ رب العزت اس نے انجام بہتر جن لوگوں کا رکھا ہے اس کے متعلق قرآن میں فرمایا والعاقبۃ للمتقین، بلکہ اس سے پہلے سورۃ زخرف کے اندر فرماتے ہیں اگر میں کسی شخص کو ایسا گھر دے دوں جس کی سیڑھیاں چھتیں چاندی کی بن جائیں، کہا نہیں نہیں یہ بھی کم ہے، وزخرفا سب کچھ سونے کا دے دوں، ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا تھوڑا سا توشہ ہے، والعاقبۃ للمتقین، انجام اچھا تو اس کا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہوگا۔ تو یہ ہے آخرت کی باتیں، اللہ رب العزت اور ہدایت کی باتیں، لیکن انسان تھوڑا سا جلد باز بھی ہے، یہ چاہتا ہے مجھے دنیا میں اس کا ثمرہ ملے۔ جو کرتا ہوں میں خصوصاً یہاں پہ جن بھائیوں سے بھی ملا ہوں جو کام کرتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی اپنا دکھ ضرور سناتے ہیں، میرے فلاں معاملے میں اذیت میں ہوں، فلاں معاملے میں ایسا ہوں، فلاں معاملے میں ایسا ہوں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان بستیوں والوں کو کیا ہو گیا اگر یہ ایماندار بن جائیں، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیں، اپنے اندر دل کے اندر تقوی پیدا کر لیں، تو لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، میں آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ تو اب یہ حقیقت ہے، ہم دنیا کے اندر معاشی تنگ دستی کا شکار ہیں، کچھ بھی کما لیں گھر میں پورا نہیں ہوتا، اولاد نہیں پلتی، پڑھائی مشکل ہو گئی ہے، اگر پڑھا لیا ہے تو نوکری نہیں ملتی، یعنی زندگی کے معاملات تنگ ہیں۔ اللہ مالک نے 1400 سال پہلے بتایا تھا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب میرے ذکر سے اعراض کر دو گے تو میں تمہاری معیشت تم پہ تنگ کر دوں گا۔ آج دنیا میں کوئی کروڑوں اربوں کا بھی مالک ہے، وہ بھی اپنے حالات سے پریشان ہے، اسے کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو اگر ہم دنیا کی آسودگی چاہتے ہیں، آخرت کی آسودگی تو بات سامنے عرض کر دی، اگر دنیا کی آسودگی بھی چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان بستیوں والوں کو کیا ہے کہ یہ ایمان لے آئیں، اپنے دل میں تقوی پیدا کر لیں، میں آسمان اور زمین میں سے برکتوں کے دروازے کھول دوں گا، لیکن لوگ کرتے کیا ہے وَلَٰكِن كَذَّبُوا، میری ہر بات کو جھٹلا دیتے ہیں۔ تو جب جھٹلاتے ہیں تو فَأَخَذْنَاهُمْ، اللہ پکڑ دیتا ہے۔ پھر اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہم مالی تنگ دستی کا شکار، مختلف پریشانیوں سے، مشکلات سے گھبرائے ہوئے ہر وقت سوچتے ہیں کوئی نکلنے کا رستہ ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ تحریم میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کون ہے تم میں سے جو اللہ کا ڈر پیدا کر لے؟ من وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، کون ہے؟ اگر ایسا کر لے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ کیا دے گا؟ یجعل لہ مخرجا، اللہ کہتا ہے میں ہر مصیبت سے نکال دوں گا، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے رزق دوں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جہاں انسان آخر ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد بھائی میرے ہاتھ کھڑے ہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، چاروں طرف اندھیرا ہے، اللہ کہتا ہے کوئی اندھیرا نہیں، میں تو اوپر بیٹھا ہوا ہوں،
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، اللہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں مصیبتوں سے نکالوں گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے، ہم دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے متمنی ہیں، ہمیں دنیا کی خیر بھی مل جائے، ہمیں آخرت کی بھلائیاں بھی مل جائیں، تو ان دونوں کے لیے اللہ کیا کہتے ہیں؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس طرح اپنے اندر تقوی پیدا کرو جس طرح حق ہے۔ تو حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ ہم انفرادی زندگی میں ہوں۔ دیکھیں کتنی خوبصورت لقمان نے اپنے بیٹے سے بات کہی تھی، کہا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ، جو بندہ اس پہ ایمان لے آئے، جس کے دل میں ہر وقت یہ بات ہو جائے، وہ متقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہا ہے پیارے بیٹے یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، ایک ذرہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کبھی چھاؤں میں بیٹھے ہوں تو روشن دان سے اندر دھوپ آئے تو وہاں کچھ اڑتی ہوئی چیزیں آپ دیکھتے ہیں جو اس کے علاوہ نہیں دیکھ سکتے، یا مائکروسکوپ سے آپ دیکھیں گے تو وہ ذرے نظر آئیں گے۔ وہ جو اس کے اندر اڑنے والا ایک ذرہ ہے جسے عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی، یہاں بھی اس وقت ذرے اڑ رہے ہیں لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے، اتنا باریک ذرہ، کہا اتنا بھی اچھا یا برا عمل کرو گے وہ آسمان کی بلندیوں پہ چڑھ کے کر لو یا زمین پہ کر لو، اور یاتی بھی اللہ، اللہ لے آئے گا۔ جب یہ تصور ہمارے دل میں آ جائے گا، ہم اپنے معاملات میں یہ سوچ بنا لیں گے، تو اس وقت اللہ ہمیں نام دے گا یہ متقین ہیں۔ تو ہمیں، مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت اس بات ہمارا نصیب ایسا بنا دے کہ اللہ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرما دے، تاکہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمارا مقدر بن جائے۔ میری اللہ سے دعا ہے آپ اپنی اولادوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ کے یہاں تشریف لائے ہو معاش کے حصول کے لیے، اللہ آپ کی زندگی آپ پہ آسان کر دے، لیکن اللہ کے قانون کو مد نظر رکھیں گے تو صرف یہ ایسے ہی نہیں ہوگا، جب اللہ کے قانون کو قبول کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ اپنے ماننے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ مالک آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی زندگی آپ پہ آسان فرما دے، اللہ ہم سب کے دلوں میں تقوی پیدا فرما دے تاکہ اس کی وجہ سے ہم جنت تک پہنچ سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔